چیپٹر نمبر 7 خوشحالی کا چھٹا اصول منصوبہ بندی دی پلاننگ۔ خوشحالی کا اگلا سٹیپ ہے عملی اور حتمی منصوبہ یا منصوبے۔ وہ منصوبہ یا منصوبے جو دولت کے تھاٹ کو دولت میں کنورٹ کرتے ہیں۔ منصوبہ سازی کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ پہلا، منصوبے کی ضرورت کے مطابق چھوٹا یا بڑا ماسٹر مائنڈ گروپ۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل کے لیے ایک پورا باب آگے اسی کتاب میں موجود ہے۔ دوسرا پہلو ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل سے پہلے گروپ ممبران کو کیا ملے گا یہ طے کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی شخص بلا معاوضہ لمبے عرصے تک آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان جس میں تھوڑی سی بھی سمجھداری ہو، ذہانت ہو، وہ بلا معاوضہ ماسٹر مائنڈ گروپ کے لیے مخلص ممبران نہیں ڈھونڈے گا۔ تیسرا پہلو ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کی ہفتے میں زیادہ نہ تو کم سے کم بھی 2 میٹنگز جو ضرور ہوں، جس میں حتمی منصوبہ تشکیل بھی پائے اور ہر ممبر کو سمجھ بھی آ جائے۔ چوتھا پہلو ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ہر ممبر کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی۔ یہ نہیں کریں گے تو ناکامی کے لیے تیار نہیں۔ چند اور باتیں بھی یاد رکھ لیں۔ یہ منصوبہ بندی خوشحالی کے اس فارمولے کا اہم حصہ ہے۔ اس کا پرفیکٹ اور بے خطا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان نہیں جس کے پاس سارا ضروری تجربہ، تعلیم، صلاحیت تنہا موجود ہو جو اس کی کامیابی کو یقینی بنا دے۔ اس کے لیے دوسروں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ خوشحالی اور کامیابی کا ہر منصوبہ ماسٹر مائنڈ گروپ کے ہر ممبر کی مشترکہ کاوش، جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے۔ آپ اکیلے منصوبہ بنا سکتے ہیں، شروعات بھی کر سکتے ہیں، تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے ماسٹر مائنڈ اتحاد نے ان منصوبوں کو دیکھا ہے اور ان کی منظوری دی ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلا منصوبہ جو آپ نے حصول دولت کے لیے بنایا وہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کو دوسرے منصوبے کے ساتھ ریپلیس کر دیں۔ اگر یہ منصوبہ بھی کام نہیں کرتا تو نیا منصوبہ اس کی جگہ لے آئیں، اور یہ تب تک کرتے رہیں جب تک ایسا کوئی عملی منصوبہ سامنے نہیں آتا جو کام کرے۔ اور یہی منصوبوں کی ناکامی اور نئے منصوبوں کا بننا اور ریپلیس ہونا، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ تو بس وجہ ایک ہی ہوتی ہے، ان میں استقامت نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اپنے خوابوں پر انہیں یقین نہیں ہوتا، خواہش میں برننگ کا عنصر ان میں نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی منصوبہ ناکام ہو تو بس ایک حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ عارضی شکست کا مطلب کبھی مستقل ناکامی نہیں ہوتا۔ عارضی شکست کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ آپ کے منصوبے ٹھوس نہیں تھے۔ جب بھی ایسا مقام آئے تو شروع سے منصوبہ پھر بنائیں۔ بجلی کا بلب بناتے ہوئے تھامس ایڈیسن 10,000 بار عارضی شکست سے دوچار ہوا اور تب کہیں جا کر اسے بجلی کے بلب بنانے میں کامیابی ملی۔ عارضی شکست کا بس اتنا سا ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے منصوبوں میں کسی چیز کی، کسی عنصر کی کمی تھی۔ فورڈ نے بہت دولت کمائی، کیوں؟ کیا اس کے پاس بہتر دماغ تھا؟ نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس کا منصوبہ عملی اور بے داغ تھا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس فورڈ سے زیادہ علم تھا، مگر باوجود اس کے وہ غربت کے منحوس چکر کے اسیر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس رائٹ پلان نہیں تھا۔ آپ کی کامیابیاں اور کچھ بھی نہیں، بس آپ کے منصوبوں کے درست اور عملی ہونے کا نام ہے کامیابی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو مبالغہ لگے، مگر حقیقت یہی ہے۔ سیموئل انسل پر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے $1 کروڑ کھو دیے، مگر پھر وہ ابھرا اور بہت سی دولت کمائی، عملی منصوبوں کے بل پر۔ جب انسل امریکی معاشی بحران کے دور میں کنگال ہوا، اس کے بعد وہ بار بار منصوبے بدلتا رہا جب تک کامیاب نہیں ہو گیا۔ جس وقت مسٹر انسل کنگال ہوا وہ اچھا خاصا بوڑھا تھا اور اس کے پاس بہانہ تھا، ایکسکیوز تھا کہ وہ ناکامی کو قبول کر لیتا، مگر اس کی مستقل مزاج طبیعت نے شکست کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ یاد رکھیے، کبھی کوئی شخص کائنات میں نہیں ہارا تب تک جب تک اس کے ذہن نے حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار آئے گا، کیونکہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد پھر سے کامیابی کا سفر شروع کر سکنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جیمز جے ہل نے جب پہلی بار مشرق و مغرب کو جوڑنے والی ریل روڈ کی مہم شروع کی تو اسے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے نیا منصوبہ بنایا، نیا منصوبہ کہ جو عملی تھا اور جو کامیاب ہوا، اور اس کی ناکامی
कामयाबी में बदल गई। हेनरी फोर्ड को भी मुतअद्दिद बार वक्ती शिकस्त का दर्द सहना पड़ा, न सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल के कैरियर के आगाज़ में बल्कि तब भी जब वो कामयाबियों के उरूज पे था। मगर उसने फिर नए मंसूबे बनाए और कामयाबियों के नए रिकॉर्ड बनाता चला गया। कामयाबी जिनका फ़लसफ़ा हो उनकी ज़िंदगी में भी वक्ती शिकस्तें आती हैं। ज़िंदगी की हर वक्ती शिकस्त बस सिग्नल है कि मंसूबे में कोई खामी है। जो भी मंजिल तक पहुंचने से पहले हिम्मत हार जाए वो कुछ भी नहीं, बस क्विटर है। और हिम्मत हार देने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हिम्मत नहीं हारते। मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए वो लोग चुनें जो शिकस्त को ज़्यादा संजीदा ना लेते हों। कुछ अहमक समझते हैं कि सिर्फ दौलत ही दौलत को कमा सकती है। दौलत नतीजा होती है बर्निंग डिज़ायर का, जिसे अच्छे मंसूबों और दुरुस्त एक्शंस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। दौलत बेज़ाते ही ख़ुद को बढ़ा नहीं सकती। पैसे न सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, मगर ये उस इंसान को सुनते भी हैं, बोलते भी हैं उसके साथ जिसके दिल में उनकी शदीद ख्वाहिश हो, बर्निंग डिज़ायर हो। इस चैप्टर के बाकी हिस्से में पर्सनल सर्विसेज बेचने के उसूलों पर हम बात करेंगे। ये चैप्टर उन अमली तरीक़ों पर मबनी है जो अपनी कोई पर्सनल सर्विसेज को मार्केट में फ़रोख्त करना चाहता है। लेकिन उन लोगों के लिए तो ये चैप्टर अनमोल है कि जो अपने अपने शोबों में लीडरशिप की ख्वाहिश रखते हैं। जो भी कामयाब हुए उनके पास दो ही सलाहियतें थीं, या तो काबिल फ़रोख्त पर्सनल सर्विसेज या काबिल फ़रोख्त आइडियाज़। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी कुछ नहीं के बदले नहीं मिलता। जो दौलत आप पाते हैं उसके बदले में जो आप देते हैं, यही दो चीज़ें हैं, पर्सनल सर्विसेज या आइडियाज़। इस बात को थोड़ा फैला कर कहें तो दो किस्म के लोग होते हैं, लीडर्स या पैरोकार। या ये आपका अपना फ़ैसला है कि लीडर बनते हैं या फॉलोअर। हाँ, दोनों की तनख्वाहों और मुआवज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लीडर जैसी मरात फॉलोअर सोच भी नहीं सकता। ये और बात, फॉलोअर अक्सर लीडरों जैसी तनख्वाह और मुआवजे की तवक्को लगाए रखते हैं। फॉलोअर होना हद तक नहीं, मगर ये कोई खूबी भी नहीं। हर लीडर बतौर फॉलोअर सफ़र शुरू करता है। अजीम लीडर ही वही बनता है जो ज़हीन फॉलोअर हो। ज़हीन फॉलोअर को, पैरों को पता है क्या फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसे अपने लीडर से इल्म हासिल करने का मौका मिलता है। एक लीडर के बुनियादी औसाफ क्या होते हैं? पहली चीज़, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और ख़ुद पर भरोसा। कोई फॉलोअर ऐसे किसी लीडर को फॉलो नहीं कर सकता जिसमें हिम्मत या ख़ुद एतमादी की कमी हो। दूसरी चीज़ है सेल्फ़ कंट्रोल। जो ख़ुद पर काबू नहीं रख पाता वो दूसरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगली खसूसियत है मुनसिफ़ मिजाज। कोई भी लीडर अपने पैरोकारों की इज़्ज़त नहीं जीत सकता जो मुनसिफ़ मिजाज ना हो। लीडर की अगली खसूसियत है अटल फ़ैसला साजी। जो लीडर फ़ैसला करते वक्त मुतज़ब्ज़ब रहता है वो ये बता रहा है कि उसे ख़ुद पर एतमाद नहीं, उस पर दूसरे क्यों एतमाद करेंगे। अगला वस्फ़ है लीडर का मंसूबा साजी। लीडर के पास लाज़मन अपने काम का मंसूबा होना चाहिए और यह हौसला कि वो अपने मंसूबों पर काम कर सके। वो लीडर जो अंदाज़ों पर चलता हो और उसके पास अमली और हतमी मंसूबे ना हों, वो एक ऐसा जहाज़ है जिसमें रडार है ही नहीं। रडार के बग़ैर जहाज़ जल्द या बदेर डूब ही जाता है। लीडर मुआवजे से ज़्यादा काम करता है। वो खुशगवार शख्सियत होता है, रहमदिल, और लोगों को समझना उससे आता है। अपने स्टेटस से, मकाम से वो आगाह होता है। वो हर एक्शन की ज़िम्मेदारी लेता है। जो लीडर ज़िम्मेदारी दूसरों पर थोपे वो कभी लीडर के मकाम तक पहुंच ही नहीं सकता। कामयाब लीडर बाहमी ताउन, कोऑपरेशन की अहमियत को हमेशा जानता होता है। लीडर दो तरह के होते हैं। पहला, जिन्हें लोग लीडर का मकाम देते हैं। दूसरे, जो ताकत के बल पर लीडर की पोस्ट को चिमटे रहते हैं। तारीख़ गवाह है, लीडर बाई फोर्स कभी लंबा नहीं चलता। आमरों और शाहों के किस्से देख लें। जबरी लीडरशिप किसी भी इंसान को पसंद नहीं आती। आज की दुनिया में लीडर और पैरों का ताल्लुक़ बदल रहा है। ये सनती दौर है। बिज़नेस लीडरान ही अब दुनिया की सिमत तय कर रहे हैं। आज बिज़नेस में नई किस्म के लीडर्स की ज़रूरत है। वो लीडरशिप जो कोऑपरेशन की बुनियाद पर खड़ी होगी। मुस्तक़बिल में मालिक मुलाजिम का रिश्ता हो या लीडर और फॉलोअर का, वो बाहमी ताउन की बुनियाद पर खड़ा होगा।
لیڈرشپ بائی فورس کی مثالیں ہیں نپولین، جرمنی کا کیسر، روسی زار۔ وہ دور اب گزر گیا۔ ایک ہی لیڈرشپ اب ممکن ہے جسے لوگ قبول کریں گے۔ لوگ مجبوری میں کچھ وقت کے لیے لیڈرشپ بائی فورس کو برداشت کر بھی لیں تو بھی مستقل ایسا ہونا ممکن نہیں۔ امریکی تاریخ کا بدترین معاشی بحران اتنا لمبا صرف اس لیے ہوا کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان تھا۔ بحران کے خاتمے کے قریب نئی لیڈرشپ کا جنم ہوا جس نے بحران کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج کی دنیا ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ وہ مذکورہ بالا و صاف خود میں ڈیولپ کر کے لیڈرشپ کا مقام حاصل کر لے۔ اب بات کرتے ہیں لیڈروں کو ناکام کرنے والے کاموں کی۔ جس طرح یہ جاننا اہم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا ہے۔ ناکام لیڈر تفصیلات کو منظم نہیں کر پاتے، انہیں ڈیوٹیاں تفویض کرنے کا فن نہیں آتا، وہ فالوور سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کی جگہ نہ لے لے، ان میں امیجینیشن کا فقدان ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ بڑا لیڈر کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا۔ ناکام لیڈر ہمیشہ غیر محتاط ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، یہ ملازمین کے ساتھ لوائل وفادار نہیں ہوتا، اپنی طاقت کا اسے گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ ناکام لیڈر کی علامتیں ہیں۔ کوئی ایک بھی خامی اگر آپ میں ہے تو ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے۔ ماڈرن دنیا کے چند ایسے شعبوں کا ذکر جہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے اور نئے لیڈرز کی شدید ضرورت ہے۔ ان میں شامل ہیں سیاست، جہاں نئے لیڈرز کی شدید ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا شعبہ ہے بینکنگ۔ اس شعبے میں جو بھی لیڈر ہیں وہ اس وقت عملاً لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے انڈسٹری، جہاں نئے لیڈرز کی شدید ضرورت ہے۔ پرانی لیڈرشپ جو اس شعبے میں موجود تھی وہ صرف نفع کی زبان میں ہی لیڈرز کو سمجھتے تھے۔ انسانوں کو استعمال کرنے اور تخلیقی سوچ کو اپلائی کرنا ان کے پیش نظر ہی کبھی نہیں رہا۔ مستقبل میں اس شعبے میں جو لیڈرز ہوں گے وہ خود کو ان بزنسز کا مالک نہیں بلکہ ایک ایسا ٹرسٹ سمجھیں گے جس میں لوگوں کے مفادات بھی براہ راست شامل ہوں گے۔ چوتھا شعبہ ہے مذہبی قیادت۔ اس کے بعد آتے ہیں شعبہ قانون، طب اور ایجوکیشن، جہاں اس نئی طرز کی لیڈرشپ کا سکوپ ہی نہیں شدید ضرورت بھی ہے۔ چھٹا شعبہ ہے صحافت۔ مستقبل کی صحافت اشتہارات کی سبسڈی پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اخبارات کو اور میڈیا کو اپنا حقیقی کردار نبھانا ہے تو ان لوگوں کے لیے پروپیگنڈا مشین بننے سے آزادی پانا ہوگی۔ یہ وہ چند شعبے ہیں جس میں نئی لیڈرشپ کے لیے کافی سے زیادہ گنجائش اس وقت موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس موضوع پر کہ اپنی سروسز کی مارکیٹنگ کیسے کریں۔ آپ جس بھی شعبے میں اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں، جس بھی شعبے میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، اس میں اپلائی کیسے کریں، سی وی کیسے بھیجیں۔ ہمیشہ قابل اعتماد اور اچھی شہرت کے حامل بیوروز کا انتخاب کریں، ایسی کمپنیاں جن کی مینجمنٹ درست اور نتائج کے حوالے سے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کر رکھی ہوں۔ اخبارات، ریڈیو، تجارتی جرنلز اور میگزینوں میں اشتہارات پڑھتے رہیں۔ ذاتی طور پر درخواست یعنی سی وی جمع کیسے کرائیں۔ اپنی مہارتوں کی بنیاد پر کسی فرم یا کمپنی میں اپلائی کرنے کے لیے صاف ٹائپ شدہ سی وی تیار کریں۔ سی وی ایکسپرٹ سے تیار کرائیں اور اس میں مکمل قوائف لکھیں۔ ایجوکیشن، تجربے، ریفرنس، اپنے مینٹورز کا ذکر کریں۔ تازہ فوٹوگراف ضرور نتھی کریں۔ سی وی میں صاف صاف درج ہو کہ کون سی جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر کبھی نہ ابھرے کہ کوئی بھی جاب مل جائے آپ تیار ہیں۔ جس خاص پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے متعلق اپنے قوائف درج کریں۔ ان تمام وجوہات کا ذکر کریں جن کی بنیاد پر آپ خود کو اس پوزیشن کا اہل سمجھتے ہیں۔ سی وی میں یہ آفر ضرور شامل کریں کہ کچھ عرصہ بلا معاوضہ بھی آپ کام کے لیے تیار ہیں تاکہ ادارے کو آپ کی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع مل سکے۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے تو یہ طریقہ شاذ ہی ناکام ہوتا ہے۔ ایسی آفر بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اپنی قابلیت پر مکمل بھروسہ ہے۔ اپنی جاب کے حوالے سے پوری ریسرچ کریں۔ سی وی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اس جاب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ قوائف اور تجربے کی تفصیل طویل بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ جتنی دلچسپی آپ کو اس جاب میں ہے، ادارے کو موزوں بندے کو ڈھونڈنے میں بھی اتنی ہی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ سی وی جتنی صاف اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی، ادارے کی رائے اتنی ہی آپ کے بارے میں مثبت ہوگی۔ کئی دفعہ اداروں نے بنا انٹرویو کے ایسے لوگوں کو جاب دی ہے جن کی سی وی صرف صاف اور ٹو دی پوائنٹ تھی۔
کامیاب سیلز مین بخوبی جانتے ہیں کہ پہلا تاثر ہی آخری ہوتا ہے۔ سی وی آپ کا پہلا تاثر ہے۔ فائل صاف ستھری ہو، سی وی بتا رہی ہو کہ یہ آپ کی ڈریم جاب ہے۔ پسندیدہ جاب کے حصول کے حوالے سے یہ چند نکات ذہن میں رکھیں۔ پہلی، ایگزیکٹلی کون سی جاب چاہیے، اور لازمی نہیں کہ موجودہ جاب میں سے ہی کوئی جاب آپ چنیں۔ آپ خود نئی جاب تخلیق بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں جاب کرنی ہے اس کمپنی اور مالک کے بارے میں پوری تفصیل جمع کریں۔ اپنی صلاحیتوں کو جانیں کہ وہ کیا سروسز ہیں جو اس کمپنی میں آپ دے کر کوئی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ جاب کو فوکس نہ کریں، یہ بھی بھول جائیں کہ یہ نوکری مارکیٹ میں ہے کہ نہیں۔ فوکس بس اتنا رکھیں کہ اس جاب کے ذریعے کمپنی کو آپ کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپرٹ سے سی وی بنوائیں اور بھیج دیں، باقی کام نیچر کو کرنے دیں۔ کمپنیاں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں جو کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں۔ یہ ویلیو چاہے آئیڈیا کی شکل میں ہو یا سروسز کی صورت میں، ایسے لوگوں کی ہر کمپنی کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جاب اپلیکیشن کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ اضافی وقت لے لے، لیکن یہ اچھی تنخواہ اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے میں ضرور مددگار ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ اس طریقے کا یہ ہے کہ ڈریم جاب سے آپ اپنی منزل تک جلد پہنچیں گے اور آپ کے کئی قیمتی سال بچ جائیں گے۔ مالک ملازمین کے رشتے اب بدل چکے ہیں۔ نئے میکینزم کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو جلد ترقی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اب جابز نہیں رہیں بلکہ مالک اور ملازمین کے درمیان پارٹنرشپس بن چکی ہیں۔ اس پارٹنرشپ کے 3 ستون ہیں: مالک، ملازم اور کسٹمر۔ اب مالکان اور ملازمین کلیگز ہیں جن کا کام کسٹمرز کو مطمئن کرنا ہے۔ ماضی میں مالکان اور ملازمین اپنے اپنے مفادات کے پیچھے تھے، جس کی وجہ سے کسٹمرز کے مفادات پر سمجھوتا کرنا پڑتا تھا۔ عظیم معاشی بحران کے بعد کسٹمرز زیادہ سیانے ہو گئے اور اداروں کے کام کرنے کے طریقے بھی بدل گئے۔ اب جابز مالکان نہیں، اصل میں کسٹمرز دیتے ہیں۔ غور سے کمپنیوں کے قوانین دیکھیں، سبھی پبلک کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنا رہی ہیں۔ کچھ سال قبل تک بینک افسران کا رویہ کلائنٹس کے ساتھ کیسا جارحانہ ہوتا تھا، اب دوستانہ ہو گیا ہے۔ بینکنگ کے شعبے میں اب بدتمیزی کو کسی طرح برداشت نہیں کیا جاتا۔ کبھی بینک کے بڑے افسر کو الگ دفتروں میں کلائنٹس کی پہنچ سے دور بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے، آج ان کا ڈیسک سامنے ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ان تک آسانی سے جا سکتا ہے، اور بینک ہی نہیں، سروسز فراہم کرنے والے ہر ادارے میں یہ اخلاقیات رواج پا رہی ہیں۔ آج جاب کے لیے مالک کو متاثر کرنے کی بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پبلک کو آپ کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ مالکان اور ملازمین کے اتحاد کے پیچھے اصل فورسز کسٹمرز ہیں۔ اگر وہ مطمئن نہیں تو ادارہ ناکام ہے۔ اپنی سروسز بہتر تنخواہ پر بیچنا چاہتے ہیں تو خود کو سمجھیں۔ آپ کا رویہ آپ تنخواہ طے کرتا ہے۔ جو آپ کو چاہیے وہ دینا سیکھیں۔ آپ دینے والے ہیں تو آپ کو ملے گا، آپ لینے والے ہیں تو آپ سے لیا جائے گا۔ یہ زندگی کا بھی اصول ہے اور بزنسز اور ملازمتوں کا بھی۔ اپنی پرسنل سروسز کے سیل مین آپ خود ہیں۔ سروس معیار اور مقدار میں اچھی ہے، رویہ بہتر ہے تو بہتر تنخواہ اور ترقی سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اپنی سروسز بیچنے کا بہترین فارمولہ ہے QQS، یعنی کوالٹی، کوانٹٹی اور اسپرٹ آف کوآپریشن۔ معیار، مقدار اور باہمی تعاون کا جذبہ، یہ 3 خوبیاں طے کرتی ہیں کہ آپ کی سروسز کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ فارمولہ سمجھنے سے زیادہ اہم ہے، اس کو خود پر لاگو کرنا شروع کریں۔ QQS فارمولے کا پہلا Q ہے کوالٹی۔ اپنی سروسز کا معیار بلند رکھیں۔ سروسز مؤثر اور معیاری ہوں اور کلائنٹس ان سے مطمئن ہوں۔ دوسرا Q ہے کوانٹٹی۔ مقدار سے مراد ہے کہ جس کام کی آپ سے توقع ہو اس سے ہمیشہ زیادہ کریں۔ اس کو عادت بنا لیں، کامیابی آپ کو ڈھونڈتی رہے گی۔ تیسرا لفظ ہے S، باہمی تعاون کا جذبہ۔ اپنے ساتھ، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ پرسنل سروسز کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں اینڈریو کارنیگی باہمی تعاون کے رویے کو سب سے اہم نقطہ قرار دیتے ہیں۔ کارنیگی کسی کو جاب دیتے ہوئے ہمیشہ یہی دیکھتے تھے کہ وہ شخص اپنے ساتھ اور ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ باہمی تعاون کے جذبے کے تحت کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے خوشگوار شخصیت ہونا بہت اہم خوبی ہے۔ اگر آپ کی شخصیت خوشگوار ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو آپ کی کمپنی میں لطف آتا ہے، آپ کے ماتحت آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اگر کوالٹی اور کوانٹٹی کم بھی ہو تو اس کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے۔
یاد رکھیں وہ شخص جس کی آمدنی کا ذریعہ اس کی جاب یعنی پرسنل سروسز ہیں وہ کسی بھی طرح بزنس مین سے کم نہیں ہے، اس لیے اس کا رویہ کسی بھی طرح بزنس مین سے کم تر درجے کا نہ ہو۔ ملازمت پیشہ زیادہ آمدنی نہیں کما پاتے تو اس کی واحد وجہ اتنی ہے کہ ان کا رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کمپنی کے مالک کا ہوتا ہے۔ یہ گو گیٹر نہیں گو گیور کا دور ہے، ان لوگوں کا زمانہ جو یہ مانتے ہیں کہ پاتا وہی ہے جو دینا جانتا ہے۔ اپنی کیپٹل ویلیو کو اپنی آمدنی سے مت ناپیے، جو بھی آپ کماتے ہیں اسے 16 پر تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ ہے آپ کی مارکیٹ ویلیو۔ آپ ایک سال میں جو دولت کماتے ہیں وہ آپ کے ذہن کی کیپٹل ویلیو کا صرف 6% ہوتی ہے۔ جو آپ کما رہے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے۔ جو دولت سال بھر میں آپ کماتے ہیں اس کی ویلیو آپ کے برین کی کیپٹل ویلیو سے کہیں کم ہوتی ہے۔ باصلاحیت دماغ کہ اگر انہیں مہارت سے مؤثر طور پر مارکیٹ کیا جائے تو آپ اس سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں جو آپ کما رہے ہیں۔ ذہن سرمایہ سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے، ایسا سرمایہ جس کی نہ ویلیو گرتی ہے نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ جو خرچ کر کے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ دولت بیکار ہے جسے ذہن کا سہارا نہیں ملتا، کیونکہ دولت ذہانت سے ٹکراتی ہے تو تب کھڑے ہوتے ہیں بڑے بزنس۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ناکامی کی وجوہات کی، وہ وجہ ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ پتہ ہے زندگی کن لوگوں کے لیے المیہ ہے؟ ان کے لیے جو بڑی جدوجہد کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کم ہی ٹریجڈی بنتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کامیابی کی کوشش کرنے والوں میں 98% لوگ ناکام رہتے ہیں۔ یقین مانیے اس تہذیب کے ساتھ، اس نظام تعلیم کے ساتھ کوئی بہت ہی شدید مسئلہ ہے جو انسانوں کی اس عظیم اکثریت کو ناکام ہونے کی اجازت دے رہی ہے۔ جو بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ یہی 13 اصول ملیں گے جن کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ دوسری طرف جو بھی لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ یہ 30 وجوہات ہوتی ہیں۔ اس فہرست کو غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں۔ نمبر 1، وراثتی بدقسمتی۔ کچھ لوگوں میں کوئی وراثتی کمی ہوتی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل، جس پر اگلے چیپٹر میں بات ہوگی۔ جن 30 ناکامی کی وجوہات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے ان میں شاید یہ واحد وجہ ہے جس کا حل کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، زندگی کا کوئی متعین شدہ مقصد نہ ہونا۔ اس انسان کی کامیابی کی کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ جس کی زندگی کا کوئی متعین شدہ ڈیفینٹ مقصد نہ ہو۔ 98% ناکام لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ نمبر 3، اوسط زندگی کو قبول کرنا۔ وہ لوگ میری نظر میں بے حس ہیں جن میں آگے بڑھنے کی لگن مر جائے۔ جو اوسط زندگی کو قبول کر لیں ان کی کامیابی کی توقع کرنا فضول ہے۔ نمبر 4، کم تعلیم۔ یہ وہ وجہ ہے جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیلف ایجوکیشن ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب ہے۔ تعلیم ڈگری کا نام نہیں بلکہ اس صلاحیت کا نام ہے کہ جس وقت جو جاننے کی ضرورت ہو وہ جان لینا آپ جانتے ہوں۔ نمبر 5، سیلف ڈسپلن کا فقدان۔ ڈسپلن آتا ہے سیلف کنٹرول سے، منفی تھاٹس اور اوصاف کو قابو میں رکھنا۔ ارد گرد پر قابو پانا ہے تو خود پر قابو پانا سیکھ لیں۔ سیلف ماسٹری کائنات کی سب سے مشکل مگر سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ اپنی انا پر اپنا کنٹرول نہیں رکھتے تو یقین مانیں پھر آپ اس کے قابو میں ہیں۔ اگر آپ اپنے بہترین دوست اور بدترین دشمن دونوں سے ایک ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کے پیچھے کھڑا شخص ہے آپ کا بہترین دوست اور آپ کا بدترین دشمن۔ نمبر 6، بری صحت۔ اچھی صحت کے بغیر کوئی بھی شخص زندگی میں بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتا، اور بری صحت کا تعلق ہمیشہ خود پر کنٹرول نہ ہونا ہوتا ہے، جیسے زیادہ کھانا، منفی تھاٹ ہیبٹ، سیکس کا غلط یا زیادہ استعمال، ورزش بالکل نہ کرنا، درست طور پر سانس نہ لینا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، برا بچپن۔ مثل مشہور ہے کہ شاخ سیدھی پھوٹے تو تنا بھی سیدھا ہوگا اور شاخ ٹیڑھی تو تنا بھی ٹیڑھا۔ مجرموں میں جرم کا بیج ہمیشہ بچپن میں بویا جاتا ہے۔ نمبر 8، سستی۔ سستی ناکامی کی شاید سب سے بڑی وجہ ہے۔ ناکام لوگوں کی بڑی تعداد اچھے وقت کا انتظار کرتی ملے گی۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تب وہ کچھ کریں گے۔ لکھ کر رکھ لیں، اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ جہاں ہیں وہیں سے چل پڑیں۔
جو ٹولز ہیں انہی کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ نمبر 9، مستقل مزاجی کا فقدان۔ اکثر لوگ اچھے سٹارٹرز ہوتے ہیں مگر بہت برے فنیشر، مطلب وہ شروع میں تیز دوڑتے ہیں مگر پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انسانوں کی شاید سب سے خطرناک بیماری یہی ہے۔ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ناکامی صرف مستقل مزاجی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتی۔ نمبر 10، منفی شخصیت۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا جس سے لوگ دور بھاگتے ہوں۔ کامیابی آتی ہے پاور اور اس کے استعمال سے، اور پاور آتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون سے۔ منفی شخص کبھی دوسرے کا تعاون نہیں پا سکتا۔ نمبر 11، بے قابو جنسی خواہش۔ عمل پر اکسانے والی سب سے بڑی انسانی طاقت کا نام ہے جنسی توانائی۔ یہ سب سے پاورفل جذبہ ہے۔ اس پر اگر کنٹرول ہے تو ہر کامیابی ممکن ہے۔ نمبر 12، کچھ نہیں کے بدلے کچھ پانے کی خواہش۔ ناکام لوگوں کی اکثریت اس خام خیال کی وجہ سے ناکام ہوتی ہے کہ کچھ ہوگا جو انہیں کامیاب کر دے گا۔ جوئے کی یہ انسانی جبلت اکثر انسانوں کے مقدر میں ناکامی لکھ دیتی ہے۔ 1929 میں وال اسٹریٹ میں جو معاشی بحران آیا تھا وہ انسان کی اسی جبلت ہی کا تو نتیجہ تھا۔ لوگوں نے اسٹاک میں پیسے لگا کر اپنا ہی نہیں پورے معاشی ڈھانچے کا بٹھا بٹھا دیا تھا۔ نمبر 13، فیصلہ سازی کا فقدان۔ کامیاب لوگوں میں ایک بات مشترک ہوگی، وہ فوری فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ نہ کر پانا اور سستی جڑواں بہنے ہیں۔ نمبر 14، 6 بنیادی ڈر۔ انسان میں 6 بنیادی خوف ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت کتاب کے آخری چیپٹر میں ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ خوف کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نمبر 15، غلط شادی۔ بہت سے لوگ غلط شخص سے شادی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں۔ اس رشتے میں ہم آہنگی نہ ہوگی، ناکامی کا امکان بہت زیادہ ہوگا، اور ناکامی کی یہ بدترین شکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں دکھ اور ناخوشی بھی شامل ہوتی ہے، جو جوش اور آگے بڑھنے کی لگن کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 16، حد سے زیادہ محتاط ہونا۔ جو رسک نہیں لیتا اس کے لیے بس وہی بچ جاتا ہے جو رسک لینے والے چھوڑ جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ محتاط ہونا بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا بے حد غیر محتاط ہونا۔ نمبر 17، غلط پارٹنر یا اسسٹنٹ۔ بزنسز میں ناکامی کی سب سے عام وجہ ہے کہ غلط بزنس پارٹنر یا عملہ چن لیا جائے۔ عملہ ہمیشہ ایسا چنیں جن میں ایمبیشنز ہوں، جوش ہو، آگے بڑھنے کی لگن ہو، اور جن میں وہ ساری خصوصیات ہوں جو انہیں کامیاب کر سکتی ہوں۔ یاد رکھیں، آپ کے مددگاروں اور ملازمین کی کامیابی ہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے۔ نمبر 18، وہم اور تعصب۔ وہم خوف کی ایک قسم ہے۔ وہمی ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جاہل بھی ہے۔ وہ انسان جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اور توہمات کا شکار نہیں ہوتے، نہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نمبر 19، غلط پیشے کا چناؤ۔ کوئی ایک بھی کامیاب شخص ایسا نہیں ہوا جس نے من پسند کام نہ چنا ہو۔ ہمیشہ وہ پیشہ چنیں جس میں آپ کا دل بھی انوالو ہو۔ نمبر 20، فوکس نہ کر سکنا۔ بہت سے شعبوں کا تھوڑا علم ناکام کرتا ہے تو ایک شعبے کا بہت سا علم کامیاب۔ پوری توجہ اس مقصد پر مرکوز رکھیں جسے آپ نے زندگی کا مرکزی گول بنایا ہو۔ نمبر 21، فضول خرچی۔ فضول خرچ کبھی پائیدار کامیابی نہیں پا سکتا، اسے ہمیشہ غربت کا خوف ستاتا رہتا ہے۔ نمبر 22، جذبے کی کمی۔ کسی کام یا جاب کے لیے اگر جذبہ نہیں تو بہت مشکل ہے اس میں کامیاب ہو پانا۔ نمبر 23، عدم برداشت۔ بند دماغ، کلوز مائنڈڈ بندہ نئے نظریات سے گھبراتا ہے۔ عدم برداشت کا مطلب ہے کہ آپ کی گروتھ رک گئی ہے۔ اس کی خطرناک شکلیں ہیں مذہبی عدم برداشت، نسلی عدم برداشت، اور سیاسی معاملات میں اختلاف رائے کو برداشت نہ کر پانا۔ نمبر 24، بے اعتدالی۔ بے اعتدالی کی خطرناک شکلیں ہیں زیادہ کھانا، زیادہ شراب نوشی، زیادہ سیکس۔ کسی بھی بے اعتدالی کا اگر آپ شکار ہیں تو زیادہ دور تک آپ نہیں جا سکتے۔ نمبر 25، عدم تعاون۔ کامیابی کے بعد ناکامی کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ کسی بڑے بزنس مین، لیڈر میں آپ کو یہ خامی کبھی نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، کامیابی پاور پر منحصر ہوتی ہے، اور پاور آتی ہے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی آپ کی صلاحیت سے۔ نمبر 26، بنا محنت حاصل ہوئی طاقت۔ ورثے میں بڑی دولت یا شہرت پانے والے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔
یاد رکھیں کہ راتوں رات ملنے والی امارت غریبی سے کہیں بدتر اور خطرناک چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ سمجھ نہ سکیں، مگر اگر آپ ان لوگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں جنہیں راتوں رات دولت ملی، امارت ملی، ان کے بعد ان کا انجام کیا ہوا۔ 27 بددیانتی۔ ایمانداری اور دیانتداری کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی مجبوراً آپ کو کچھ ہتھ کنڈے اختیار کرنا پڑے۔ ایسی مجبوری کی بددیانتی شخصیت کو اندر سے تباہ نہیں کرتی، اگرچہ اس کے بھی برے اثرات ضرور ہوتے ہیں، مگر جو جانتے بوجھتے بددیانت ہو وہ رسوا و ناکام ہو کر ہی رہتا ہے۔ 28 خوشحالی کی منزل متکبر اور مغرور کو آج تک نہیں ملی، نہ کبھی مل سکتی ہے۔ نمبر 29 اندازوں پر کام چلانا۔ لوگوں کی اکثریت سستی کی وجہ سے حقائق کی بجائے مفروضوں اور اندازوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور ناکام ہوتی ہے۔ نمبر 30 سرمایہ کی کمی۔ سٹارٹ اپس جو بیک اپ کے طور پر سرمایہ نہیں رکھتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نیا بزنس شروع کرتے ہوئے جو تخمینہ لگائیں اس سے زیادہ سرمایہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ ہیں ناکامی کی 30 بنیادی وجوہات جن کے سبب انسانی زندگی المیہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ناکام انسان دیکھ لیں، اس میں ان میں سے کوئی نہ کوئی یا ایک سے زیادہ وجوہات آپ کو ضرور ملیں گی۔ ان وجوہات کی فہرست کسی مخلص دوست کے سامنے رکھیں۔ اگر ایسا شخص نہ ملے تو خود اپنے سامنے رکھیں اور جائزہ لیں کہ کون سی خامی آپ میں ہے جس پر قابو پانا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے خود کو جاننا۔ طاقتوں کو بھی جانیں، کمزوریوں کو بھی جانیں، اپنی خوبیوں کو بھی، خامیوں کو بھی۔ اس کا طریقہ بس ایک ہے۔ اب ہم غور کریں گے کچھ ایسے سوالات پر جو آپ کو خود سے پوچھنے ہیں اور ان کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ یاد رکھیں کامیابی حادثہ نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اور اچھی منصوبہ بندی ہے، مگر اچھے فیصلے اور اچھی منصوبہ بندی کے لیے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جاننا بنیادی ضرورت ہے۔ تجزیہ ذات ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو مسلسل آگے بڑھاتا ہے۔ یقیناً ہر شخص آگے بڑھتے رہنا چاہتا ہے، مگر آگے بڑھنے کا راستہ ہے اپنا جائزہ اور محاسبہ۔ ہر سال کے اختتام پر اپنا جائزہ لیں، خود سے کچھ سوال کریں اور پھر ان کے جواب ڈھونڈیں۔ یہ سوال کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں: 1 کیا اس سال کا طے شدہ ہدف میں نے پایا؟ یاد رہے سالانہ اہداف کا زندگی کے اہداف سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ 2 اس پورے سال میں جو خدمات میں نے فراہم کی کیا وہ میری بہترین صلاحیتوں کے مطابق تھی، اور اس سال اپنی خدمات کو بہتر طور پر ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 3 کیا گزشتہ سال کی میری سروسز مقدار میں اتنی تھیں جتنی مجھ میں صلاحیت ہے؟ 4 کیا گزشتہ سال میرا رویہ اپنے کلیگز، افسران، ماتحتوں کے ساتھ باہمی تعاون پر مبنی رہا؟ نمبر 5 کیا گزشتہ سال میں نے سستی کا مظاہرہ کیا؟ نمبر 6 کیا میں نے اپنی شخصیت کو مزید بہتر بنایا ہے؟ 7 کیا زندگی کے مقصد کے حوالے سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سالانہ گول کو حاصل کیا؟ سوال نمبر 8 کیا سال گزشتہ میں تمام اہم موقعوں پر میں نے فوری اور حتمی فیصلے کیے؟ سوال نمبر 9 کیا میں نے اس گزشتہ سال میں جو 6 بنیادی خوف ہیں ان میں سے کسی خوف یا ڈر کا شکار ہوا، اور اگر میں کسی خوف کا شکار ہوا تو اس نے میری کارکردگی پر کیا اثر ڈالا؟ 10 کیا سال گزشتہ میں کسی بھی موقع پر میں حد سے زیادہ محتاط یا حد سے زیادہ غیر محتاط ہوا؟ سوال نمبر 11 کیا اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ میرا تعلق خوشگوار رہا؟ اگر نہیں تو میرا قصور کتنا تھا؟ 12 میری فوکس کی صلاحیت اس سال کیسی رہی؟ سوال نمبر 13 کیا میں اوپن مائنڈڈ رہا یا کلوز مائنڈڈنس کا مظاہرہ کیا؟ 14 اپنی پرسنل سروسز میں کیا بہتری میں لایا؟ 15 کیا اپنی عادات میں بے اعتدال رہا؟ سوال نمبر 16 کیا کبھی اس سال میں نے تکبر ظاہر کیا؟ سوال نمبر 17 لوگوں کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے اس سال میں نے کیا کیا؟ سوال نمبر 18 کیا گزشتہ سال میرے فیصلے غور و خوض کی بنیاد پر تھے یا اندازوں پر؟ سوال نمبر 19 کیا سال گزشتہ میں نے اخراجات اور آمدنی کا بجٹ بنایا؟ سوال نمبر 20 کیا گزشتہ سال وقت ضائع کیا؟ اس سال کیسے اپنے وقت کو افادی بناؤں گا؟ سوال نمبر 21 کیا عادت تخلیق کروں جو مجھے مزید مؤثر بنا سکے؟ سوال نمبر 22 کیا کچھ ایسا کیا جس کا بوجھ میرے ضمیر پر ہے؟ سوال نمبر 23 معاوضے سے زیادہ خدمات فراہم کرنے کے سلسلے میں گزشتہ سال میں نے کیا کیا؟
سوال نمبر 24، کیا سال گزشتہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ 25، جو خدمات میں نے بیچی ہیں اگر مجھے ایسی خدمات خریدنی ہوتی تو کیا میں خود اپنی خدمات کو خرید کر مطمئن ہوتا؟ 26، کیا میں درست پیشے میں ہوں؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ سوال نمبر 27، جس بھی ادارے یا کمپنی نے میری سروسز کو خریدا ہے کیا وہ میری ان سروسز سے مطمئن رہا؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 28، کامیابی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی بنیاد پر اگر خود کو میں ریٹ کروں تو 10 میں سے کتنے نمبر خود کو دوں گا؟ اس تمام جائزے سوال جواب کی مشق کے بعد اب آپ تیار ہیں اپنی منزل کے حصول کی پرفیکٹ اور عملی منصوبہ بندی کے لیے۔ یہ چیپٹر ان کے لیے ہے جو اپنے شعبوں کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، جو بزنس یا انڈسٹری میں ایگزیکٹو جابز پانے کے خواہش مند ہیں یا اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ خوشحالی کے اصول آپ نے اب جان لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ مواقع کہاں ملیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آج ہر شخص کو فکر و عمل کی آزادی حاصل ہے، گو ان سے کم لوگ آگاہ ہیں۔ حق انتخاب، حق تعلیم، سیاسی حقوق، کاروبار کی آزادی، کوئی بھی پیشہ چننے کی آزادی آپ کو حاصل ہے۔ ہم کہیں بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، رہائش رکھ سکتے ہیں، پورے ملک میں سفر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد طے کرنے اور اسے فالو کرنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہونا بھی اپنا مقصد بنائیں تو بھی اصولی طور پر اس کی آزادی ہمیں حاصل ہے۔ فکر و عمل کی آزادی کے بعد بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ انہیں 3 بنیادی انسانی ضرورتیں کہا جاتا ہے۔ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ ہر طبقے کے پاس اس کے وسائل کے مطابق روزی روٹی کے وسائل موجود ہیں۔ اس طرح مکان اور کپڑے کی بنیادی ضرورتیں بھی اکثریت کو حاصل ہیں۔ امریکہ کی اگر بات کریں تو بنیادی کے علاوہ بھی جو ضرورتیں ہیں وہ 8 گھنٹے فی دن کام کر کے پوری ہو سکتی ہیں۔ یہاں حق کے جائیداد بھی دنیا کے مقابلے میں آسانی سے دستیاب ہے۔ لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اضافی دولت کو بینکوں میں رکھ سکیں، جس کی حفاظت کی ذمہ دار خود حکومت ہوگی۔ ان تمام سہولتوں کی وجہ سے خوشحالی کا خواب اب زیادہ مشکل نہیں۔ امریکہ کا سب سے بڑا سورس ہے سرمایہ، کیپٹل۔ کیپٹل صرف پیسہ نہیں ہوتا، کیپٹل سے حقیقت میں مراد ہے لوگوں کا ایسا گروپ جو پیسوں کو اس ترتیب اور تنظیم سے استعمال کر سکتا ہو جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو اور ان لوگوں کو منافع ملے۔ سرمایہ کار جدید تہذیب کا دماغ ہیں، کیونکہ انہی کی بدولت وہ ڈھانچہ بنتا ہے جس سے تعلیم اور انسانی ترقی ممکن بنتی ہے۔ سرمایہ مہارت سے استعمال ہو تو یہ تہذیبوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ سرمایہ کار وہ لوگ ہیں جو مفید سروسز فراہم کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ نام نہاد انقلابی یا بد دیانت سیاستدان یا عیار لیبر لیڈر ان سرمایہ کاروں کو معاشرے کا ناسور کہتے ہیں۔ میں یہاں نہ معاشی نظاموں پر بات کرنا چاہتا ہوں، نہ طبقاتی جنگ میں کسی کے حق یا خلاف دلائل کے انبار لگانا چاہتا ہوں، نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ تمام ہی سرمایہ کاروں کو ایماندار ہونے کی کلین چٹ دیتا پھروں۔ میں یہاں کیپٹلزم کی خوبیوں کا مختصر جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ سرمایہ دار ملک ہے جہاں ہمیں جو آزادیاں حاصل ہیں ان سے کوئی بھی خوشحال ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے کئی طبقے اس سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ اس سسٹم کی مذمت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک بنا۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جو پریشر گروپ بنا کر مظاہرے کر کے تنخواہ بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خوشحالی پھر آپ کا خام خیال ہے۔ خوشحالی مطالبوں سے نہیں، شدید خواہش، سمجھدارانہ منصوبے اور انسانی اور کرنسی کے سرمایہ کے منظم استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہوگا وہ گمراہ کن ہوگا۔ کبھی کوئی ایسا نظام نہیں آیا جس میں لوگ مظاہرے کر کے مطالبات حکومت کو تھما کر خوشحال ہو گئے ہوں۔ طریقہ بس ایک ہے کہ دولت چاہیے تو اس کے مساوی خدمات فراہم کی جائیں۔ معاشیات میں یہی ایک ایسا اٹل قانون ہے جس کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی لفظی چال بازی نہیں چل سکتی۔ فرض کریں آپ امریکی شہری ہیں تو مواقع لامحدود ہیں، بس آپ نے درست راستہ چننا ہے۔ پہلے خود سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے، پھر منصوبہ بنائیں، منصوبے پر عملی اقدامات اٹھائیں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس منصوبے پر عمل درآمد میں جت جائیے۔ باقی کام آپ کے لیے پورا معاشی ڈھانچہ خود سر انجام دے گا۔ کیپٹلزم تاریخ انسانی کا واحد معاشی نظام ہے جو نظریاتی طور پر کسی کو بھی معاشی خوشحالی سے نہیں روکتا۔ دوسری طرف یہ بھی اس کی حقیقت ہے کہ اس میں نتھنگ کے مقابلے سم تھنگ نہیں ملتی۔ یہ نظام بس ایک ہی اصول پر زندہ ہے، لو اور دو۔
اس میں گیٹنگ وداؤٹ گیونگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت کا یہ قانون فطری ہے، یہ ایسے ہی اٹل ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ جس طرح آپ کے پاس ستاروں کے آسمان میں ہونے کے قانون کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں، اسی طرح اس معاشی نظام کے اس قانون کو بدلنے کا بھی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ کچھ نہیں کے بدلے کچھ پا سکتے ہیں۔ آپ یہ معاشی نظام چاہے رد بھی کر دیں، اس قانون پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، کوئی ڈکٹیٹر قبضہ کر لے یا دہشت گرد متشدد طبقہ نظام ہائی جیک کر لے تو بات الگ ہے۔ وہ ملک خوش قسمت ہیں کہ جہاں اس عالمگیر قانون معیشت کے خلاف بغاوت اس مقام تک نہیں پہنچی کہ جہاں ان سے ان کی ساری آزادیاں چھن جائیں۔ نیچر کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ہو سکتا ہے مظاہرے کر کے زیادہ معاوضے کا مطالبہ آپ منوا لیں، مگر کچھ نہیں کے بدلے جب سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، معاشرہ ڈوب جاتا ہے، جو امریکہ کے ساتھ 1929 میں ہوا تھا۔ اسٹاک میں پیسہ رکھ کر خوشحال ہونے کا خواب امریکہ جیسے ملک کو بدحال کر گیا تھا۔ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ رویہ ترک کرنا پڑے گا۔ خدمات کے معیار اور مقدار کو بڑھائے بغیر معاوضے اور تنخواہوں کو بڑھانے کا مطالبہ کرنے والے لوگ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ معیشت کا قانون فطری یہی ہے کہ نتھنگ کے جواب میں کبھی سم تھنگ نہیں ملتا۔